سر اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ کچھ ہمارے وارننگ سائنز یا ریڈ فلیگ سائنز ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ جوڑوں کی بات کر رہے ہیں تو اگر جوڑوں میں پین ہے، وہاں سویلنگ ہے، ریڈنس ہے، اس کو موو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اگر اس طرح کے سمٹمز آ رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا ایک فرسٹ کانٹیکٹ رومیٹولوجسٹ ہونا چاہیے. لیکن ہم اگر ینگ لوگوں میں بات کریں، کوئی گر گیا، کوئی اسپورٹس انجری ہوگی، کچھ اور ایسا ہو گیا، وہ ایک ایسی پین ہوگی جو کچھ دنوں میں وہ ختم ہو جائے گی، اس میں آپ جو بھی پین کلر کچھ بھی استعمال کر لیں. لیکن ایسی پین، ایسی سویلنگ جو کہ آپ کے زیادہ جوڑوں کو متاثر کر رہی ہے، دو یا دو سے زیادہ جوڑ انوالوڈ ہو رہے ہیں، آپ کے لیے پینفل ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کچھ اور سمٹمز بھی آ رہے ہیں، جیسے بخار رہ رہا ہے، آپ کو کمزوری رہ رہی ہے، خون کی کمی ہے، اور پرابلمز آ رہے ہیں، تو ایک کرونک سارٹ آف پکچر ہمیں ایک مل رہی ہے جس میں آپ کی اوور آل ہیلتھ بھی خراب ہو رہی ہے جوڑوں کے ساتھ ساتھ. تو آئی تھنک پھر اس وقت دیر نہیں کرنی چاہیے، رومیٹولوجسٹ کے پاس رابطہ کرنے جانا چاہیے. ٹھیک. دوسری طرف ایک بات اور بھی ہمارے ہاں مانی جاتی ہے کہ جناب جوائنٹس جو ہیں ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے خراب ہونا ہی ہوتا ہے. تھوڑی سی ایج کسی کی اوپر ہو جائے تو اس کو اگر گھٹنوں میں یا کہیں جوڑوں میں درد ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ بڑھاپے کی نشانی ہے، اب آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، آپ ریسٹ کریں یا مثلا گھریلو کوئی ٹوٹکا استعمال کر لیں، دیٹس آل. تو یہ تھوڑا کلیئرفائی کیجیے گا کہ آیا جوڑ نے خراب ہونا ہی ہوتا ہے، ہم اس کے لیے کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے؟ اور ہم سب دیکھیں جوائنٹ کے اندر اگر ہم بات کریں تو ڈفرینٹ اسٹرکچر جوائنٹ کے اندر آ جاتے ہیں، جس میں اس کا کارٹلیج ہے جو کہ جوائنٹ کو فرکشن سے بچاتا ہے، پھر ڈفرینٹ لیگامنٹس ہیں، مسلز ہے، تو ایک یہ بڑا کمپلیکس اسٹرکچر ہے. آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہماری پوری باڈی ہی ویئر اینڈ ٹیئر، جوان تو ہم ہو نہیں رہے، ظاہر ہے کہ وہ ڈیجنریٹ ہو رہی ہے، چیزیں ہو جا رہی ہے. لیکن یہ سوچ کے بیٹھ جانا کہ نہیں جی اب تو یہ خراب ہونے ہی ہے اور ہم کچھ کریں گے نہیں، آج ہم سٹک پکڑیں گے، کل ہم فریم پکڑیں گے، اللہ نہ کرے پرسوں ویل چیئر پہ آ جائیں گے، یہ چیز سوچ کے بیٹھ جانا آئی تھنک غلط ہے. ہم اپنے دیکھیں انہی چیزوں کے ساتھ، ان کی پریونشن ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ہے، ارلی ٹریٹمنٹ کے ساتھ اگر آپ چلتے ہیں اور آپ اپنی ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں، کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے آپ اپنے لیے بہتر کر رہے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بہتر کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈیلے، میں نے یہ بات آپ سے بھی کئی بار سنی ہے کہ جی اگر آپ ٹریٹمنٹ پلان فالو کریں تو بیماریوں کو اور ان کی علامتوں کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، اس میں حقیقت ہے؟ ڈیلے بھی، اور اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے تو ٹریٹ آ جائے گا نا، کہ ہم جوڑوں کی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو ٹریٹمنٹ میں آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں رومیٹائڈ آرتھرائٹس جو ایک کامن دیکھی جا رہی ہے بیماری، گانٹھیا کی بیماری، اس کی بات کروں، جتنی جلدی ہمیں پتہ چلے گا ہم ٹریٹمنٹ شروع کریں گے، پیشنٹ بالکل نارمل ہو جائے گا، اس کے جوائنٹس وغیرہ سیو ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ یہی ٹائم 8-10 سال وہ ادھر ادھر کچھ میڈیکل اسپیشلسٹ، کچھ اور ٹوٹکے، کچھ اور وہ کر کے جب اس کے جوائنٹس بری طرح سے متاثر ہو جاتے ہیں، اندر ہی اندر ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ٹیڑھے ہوتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، وہ اس پوائنٹ پہ پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے اس وقت ریکوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگین میری بات یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی قسم کا آرتھرائٹس ہو، کوئی بھی ایسی آٹومیون بیماری ہو، آپ کو کوئی بھی شک ہو رہا ہے تو رومیٹولوجسٹ سے ضرور رابطہ کریں، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس بھی ڈفرینٹ آپشنز ہیں جس سے ہم آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، آپ کو ایک نارمل زندگی دے سکتے ہیں، آپ کے جوائنٹس، آپ کے مسلز، ان کو مزید خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ریسنٹلی مجھے اتفاق ہوا ہے کہ ہمارے اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی ہے اور انہوں نے ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ کھولا ہے اور اس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے ایک ویل بینگ سینٹر کھولا ہے. اچھا، اس ویل بینگ سینٹر کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس میں فزیوتھیراپی اور یہ چیزیں بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کا یہ مقصد بھی ہے کہ جو ڈے ٹو ڈے روٹین ہوتی ہے، جیسے میں وہاں کے جو ہیڈ ہے ان سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی مثلا جو لوگ جاب کرتے